کرنی ہے تو اس میں بیٹی کو جہیز دینا پڑتا ہے۔ اچھا اگر بیٹی کو جہیز نہیں دیتے، ایک معاشرے میں ہمارے ایک چیز بن گئی ہوئی ہے کہ اگر آپ بیٹی کو جہیز نہیں دیتے تو سسرال میں اس کی عزت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طرف سے سوچنے والی بات ہے، بہت سیریس ہو کر اس چیز کو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں خاص کر اکثر تو دیتا ہوں قدم اپنے گھر سے لے ہمارے گھر میں مطلب ہمارا ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی اگر ہے وہ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے 4-5 بیٹیاں دی ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم۔ جناب علی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، پرفیکٹ ہوں گے، آل رائٹ ہوں گے۔ جناب علی، آج ہے 9 محرم، اور 9 محرم اور 10 محرم، لوگوں کے ذہنوں میں 9 اور 10 محرم کا ہی ذکر رہتا ہے ہمیشہ، 9-10 9-10 9-10 9-10 اس کا ہی ذکر رہتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کو حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے، جو ان کی قربانی ہے، وہ سارا سال یاد رکھنی چاہیے۔ کس کے اگینسٹ تھی وہ، کیا وجوہات تھیں، کیا بات تھی، کس چیز کے لیے حضرت امام حسین اکیلے ہی ان کے آگے مقابلہ کرنے کے لیے یا اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی بات تسلیم نہیں کی، بیعت نہیں کی۔ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، باتیں کیا تھیں۔ جیسے میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک واقعہ سمجھاتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میں پاک دامن تھا، وہاں پر ایک بندہ بڑا گڑ گڑا رہا تھا، بڑا رو رہا تھا، تو واسطے بھی دے رہا تھا، مطلب اپنی دعا میں ایسی کوئی شدت کی دعا کر رہا تھا، ایسی کوئی شدت کی دعا کر رہا تھا، تو واسطے دے دے کے دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو مجھے ایسا اندر سے فیل ہوا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس طرح سے کیوں رو رہے اور اس طرح کے واسطے کیوں دے رہے۔ میں نے اس بندے کے پاس جا کے بیٹھا، اس کو تھوڑا دلاسا دیا، پانی اس کو دیا، اور اس سے پوچھا کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا پریشانی ہے؟ اس نے جو مجھے بیان کی اپنی پریشانی، اس کی سٹوری جو تھی وہ بڑی دردناک تھی، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو بھی نوٹس میں لانا چاہیے۔ اس نے مجھے بتایا جی کہ 5 میری بیٹیاں، ایک بیٹی کی شادی کرتا ہوں، دوسری بیٹی کی شادی کے لیے میں نے سود پر قرض لے لیا، مجبور تھا بہت میں۔ بندہ وہ عام سی جاب کرتا ہے، کوئی اتنا خاص اس کی کوئی آمدن بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بیٹی کی شادی پر جہیز کچھ کم تھا، جہیز لڑکے والوں کی ڈیمانڈ تھی اور جہیز کچھ کم تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ کوئی کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں ہے، اس نے یہ اسٹیپ لیا۔ اور یقین مانے کہ وہ اس کی لرزش اس آواز میں تھی کہ وہ اتنا درد تھا اس کو کہ اس بندے کی منیمم سی تنخواہ ہے اور اس کو 45,000 روپیہ سود کی مد میں دینا پڑتا ہے۔ 45,000، 3 لاکھ اس نے لیا اور 45,000 اس کو سود کی مد میں دینا، اور وہ گڑگڑا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مولا میرے پہ کرم کر دے کہ میری یہ چیز نکل جائے، میں جو غلط کر چکا ہوں۔ 18 مہینے ہو گئے اس بندے کو اور وہ اس التجا میں لگا ہوا ہے۔ اچھا بات کا مقصد پتہ کیا؟ بات کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں نے نا خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جسے گھر میں ہو رحمت ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا مطلب کہہ لیں ہندوانہ رواج ہم لوگوں نے اپنا لیے ہوئے ہیں کہ زحمت ہو گئی ہے، جس کی بیٹیاں اس کو زحمت سمجھتے لوگ، وہ تیریاں تیاں نے تو کہ جی کیوں یہ شادی کرنی ہے تو اس میں بیٹی کو جہیز دینا۔ اچھا اگر بیٹی کو جہیز نہیں دیتے، ایک معاشرے میں ہمارے ایک چیز بن گئی ہوئی ہے کہ اگر آپ بیٹی کو جہیز نہیں دیتے تو سسرال میں اس کی عزت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طرف سے سوچنے والی بات ہے، بہت سیریس ہو کر اس چیز کو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں خاص کر اکثر لوگ کہتے ہیں نا، عرب کی مثالیں دیتے ہیں
کہ جی عرب میں یہ ہے، عرب میں وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح ہے. تو جو ہمارا پاکستان ہے اس میں ہندو جو کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ جو بھی کریں جیسا بھی کریں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کریں نہ کریں. لیکن ہمارے جو دین میں اس چیزوں کو کی ممانعت ہے کہ جہیز یا یہ وہ، ہمارے دین میں کیا ہے، نکاح ہو، لڑکا صاحب حیثیت ہو، مطلب اچھا کماتا ہو، کام کرتا ہو، نکاح ہو، اور نکاح کے بعد اگر لڑکے والے چاہیں تو آپ اپنا جتنا مرضی وہ کریں، ولیمہ کریں، جتنے مرضی دھوم دھام سے کریں، جو مرضی کریں. ایٹ لیسٹ لڑکی والوں پر برڈن ہم لوگوں کو کم کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے لڑکی والوں کا برڈن جو ہے وہ شیئر کریں. جی کہ ماں باپ کو اس طرح کے سٹیپ نہ اٹھانے پڑیں کہ کوئی بندہ کسی دربار پر بیٹھ کے خون کے آنسو نہ رو رہا ہو کہ جی مولا حسین کے واسطے دے رہا ہو کہ میرا یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، میں بہت تنگ ہوں، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. اگر ایک بندہ 18 مہینے سے صرف 45,000 سود کی مد میں دے رہا ہے تو 3 لاکھ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے، تو سوچیں کہ وہ اس کی آمدن کیا ہوگی پھر اگر اس نے یہ سٹیپ کیا ہے. تو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، آج کے دن اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان میں یزید پایا جاتا ہے، مطلب سسرالیوں میں یزید پائے جاتے ہیں. اگر وہ اتنی سخت شرائط رکھ لیتے ہیں کہ ایوی لے کے ہو، ہم لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. حضرت امام حسین کی طرح آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے آسانیاں پیدا کریں. اسی کا نام حسینیت ہے میرے خیال سے، جہاں تک میرا خیال ہے. وقتاً فوقتاً میں اس ٹاپک پر ساتھ چلتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک بات کرتا رہوں گا. تو بہرحال جناب علی آج آ جاتے ہیں اپنی اس ٹاپک کی طرف. آج جو ہمارا 9ویں محرم کا لنگر ہے جی، وہ جی ہماری شاکش کی طرف سے ہے، اور ہم آپ کو شاکش سے ملواتے ہیں. شاکش بیٹھی ہوئی اور بے بجی یہ بیٹھی. السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ طبیعت آپ کی؟ تو جناب آج ہے ہمارے گھر میں حلیم کا لنگر. ابھی تھوڑی دیر میں نہا آتے ہیں، پھر باہر بانٹتے ہیں لنگر کو، پھر بات کریں گے. ابھی کل جب انہوں نے شربت بانٹا ہے، آئیے باہر نام لے کے آئے. شربت تو نہیں تھا، کیا ہو گیا؟ نزلہ زکام کہاں لے گیا آپ کو؟ دودھ میں شربت مکس ہوا نہیں ہوا. شربت نہیں تھا اس کے اندر. جناب علی ان کو تھوڑا سا معاف کر دیں، کیونکہ ان کو نا اب ان کی باری آ گئی، ان کی پکڑ ہو گئی ہے نزلے کی، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. بہرحال آپ اس نزلے زکام کو چھوڑیں. جو ٹاپک جس ٹاپک میں بات کر رہا تھا، آپ دونوں اس ٹاپک پہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور جن کے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ بچوں کی شادی کریں تو جہیز نہ ہی لیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آسانیاں کیسے معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ آپ بے بھائی سے پوچھتے ہیں. جب لڑکے والے سوچیں گے، لڑکے والوں کو سوچنا چاہیے، لڑکی والوں کو قصور نہیں ہوگا. پھاڑ کے کہتے ہیں یہ دو یہ دو. تو جب لڑکے والے کہیں گے نا کہ نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی، تو پھر کچھ آسانی پیدا ہوگی. اگر آپ لڑکوں والا کہیں نا تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. اپنی خوشی سے اگر اپنی بیٹی کو کوئی کچھ بھی دینا چاہے وہ ٹھیک ہے. نہیں، یہ ٹرینڈ ہی ختم ہو جانا چاہیے نا. وہ تو ختم ہو اپنی خوشی، مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کی بات میں بہت فالو کروں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صاحب حیثیت ہے وہ اپنی بیٹی کو چاہے تھوڑا بہت جو بھی ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے یہ نہیں، ان کی فرمائش پہ تو 1 روپیہ نہ دے. اگر کوئی کہے نا وہاں پہ رشتہ کرے ہی نا. چھوڑ، اگر آپ ٹرک بھر کے بھی کر دے دیں گے نا، ٹرک بھر کے بھی، میں کہہ رہی 2 ٹرک بھر دے، 4 ٹرک بھر کے بھی بھیج دینا، پھر بھی کوئی عزت نہیں ہونی. یہ نہ سمجھا کہ جہیز سے عزت ہوگی، جہیز سے عزت نہیں ہوتی. نہیں، مطلب کچھ لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی بن گئی ہے کہ بیٹی کو دینا ہی دینا ہے. ساس تانے مارے گی، نند تانے مارے گی، یا جٹھانی یا دیورانی تانے مارے گی، کیا لے کے آؤ. ان کی مرضی ہے نا، آپ تو نہ ڈیمانڈ کرو. مطلب یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں. لالچی لوگوں میں وہ تو ان کی بڑھتی جائیں گی نا. پھر جہاں تک میں چاہتا ہوں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لڑکا شادی کرے نا، وہ اپنے ماں باپ کو اس بات پہ رضامند کرے کہ جی ہم لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے. لوگ نہیں کہتے وہ لڑکا، میری بات سنیں، لڑکا اگر کہے گا نا تو گھر والے بھی پھر باتیں ہی کرتے ہیں. بہرحال جناب علی ہم اس ٹاپک پہ بعد میں آئیں گے، اور اب ہم لوگ چلتے ہیں لنگر کی طرف، اور لنگر کو تیار کرتے ہیں اور نیچے جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں. A few moments later. جناب علی لنگر ریڈی ہو رہا ہے، اور شاکر جو ہے وہ تیار کرنے لگی ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں. اب ان کی طرف جواب میں کیا کر رہی ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج ماشاء اللہ حلیم ہے، شاکش نے بنائی ہے کیسی ہے؟ لگتی ہے شاکش نے بنوائی ہے. ساتھ میں وہ سب کو اپنا ناک بھی کھلا رہی ہے، اور یوں کر کے پونجی جا رہی ہے، اور یوں کر جا رہی ہے پونجی جا رہی ہے. اور صاف کرنے والا چیز نا اور بے بجی ڈال رہی ہے.
یہ دیکھیں جناب میں نے ڈال دی ہو جائے ذرا اپنی نان کو آگے کان پہ لگاتے ہیں. یہ پکڑو نا صاحب بھائی بانٹتے ہیں. پھر آپ کو دکھاتے ہیں. A few moments later. مل گیا ہاتھ میں ہے اس کے. بس ایک ایک دو یار, ایک ایک دو بس. آجا تو دیتا ہوں. ہاں مائٹی احد کو دینا.
اب 2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये ठीक है। अस्मा बेग, मेरा आपसे गिला है, मैं स्टार्टिंग में ही कर रहा हूँ, आपने सबका नाम लिखा, मेरा क्यों नहीं लिखा? मैं बीमार बंदा था, ठीक है, आंख का मसला था, तो इसलिए मैं नहीं बांट सका, वरना मैं आगे था। बहरहाल कोई मसला नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी आपने छोटी अच्छा नहीं बातें, किया। हाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती अच्छा हैं। नहीं किया आप आपने। हसन को भूल गई, वाह हसन को इग्नोर किया, वाह। गलत किया। मुझे तो इंस्टाग्राम में बड़े मैसेज आए, आपकी तबीयत ठीक है, आप आ नहीं रहे व्लॉग में, ये वो, मैं काफी लोगों ने पूछा, उन सबका थैंक यू सो मच, ठीक है। और बहरहाल आज शेफों ने माशाल्लाह बहुत मजे के लिए बनाई थी, हमने बांटी और खाई भी। शेफों ने बनाई थी? शेफों ने मतलब बनवाई थी, मैंने कहा बनवाई थी, करवाई तो तूने थी। ओहो, मतलब शेफों ने पैसे दिए और और मतलब ना ही मैंने हसन कहा, ढूंढा था। हाँ वो बहुत मजे का था, बहुत मजे की है। ठीक है। वैसे तो माशाल्लाह यहाँ लंगर बहुत था आज भी बहुत है। कल भी माशाल्लाह होगा। वैसे तो यहाँ चने की दाल भी हलीम बन जाती है कभी कभी, क्या करे, कुछ लोगों की दालें भी, हमारी हलीम की दाल है जी। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है। अल्लाह ने और तौफीक दे और बांटे। हाँ जी, आप और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज नौवा मुहर्रम है, तो खास ख्याल रखें, पानी का ज़ाया ना करें, ठीक है। पानी जब यूज़ है वो खोलें, उसको वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। इस चीज़ का एहतराम करें, ये कहना चाह रहा बेचारा मेरा बेटा बुद्धू है। देखा एक हफ्ता हो गया, मैंने एक कतरा मुंह नहीं धोया, वो कह रहा नहीं पढ़ोगे बाद होगा। नहीं, वो तो मतलब आंख का मसला, डॉक्टर आँख ने की मना वजह से किया। सीधा है, बस क्या करे, लड़की है बस ऐसी जो टक्कर जाती हैं, खुद तो सीधा है, बोंगा है। हाँ जी, एन तुम तकरीब है ना जो समझ लो, सीधा भाभी ने कहता है लड़कियां टकर जाती हैं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਬਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। नहीं वो नहीं टकरांदा। ਸੁਣ नहीं, ਲਓ, वो देख लो उसकी फुफी भी गवाही देती है। ਉਹ ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखा जी की तरफ ले जाओ क्या कहती है। नहीं मैं कह रही हूँ नहीं टकरांदा, ना टकराया जाता है, तो फिर वो नहीं बाज आंदा। हाँ, फिर टक्कर हो ये जाती नहीं हटदा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ यार, वो तो एक गुजर गया जो गुजर गया। देखे, हम पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, छोड़ गुजर रहे हैं गया वो जो के लिए। जमाना। बिल्कुल। बात पहली बात यह है कि ये मेरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमें अपनी फैमिली पे मान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फखर अपने आप पे, हम अपने माँ बाप की अच्छी इनकी बात फैमिली है, इनके तो खुश नसीब है। यही हमारी फैमिली है। ये हमारी फैमिली हैप्पी है, देखे जरा हम जैसे खुश नसीब लोग हाँ, हमारे खुश नसीब लोग कहाँ नहीं मिलते हैं? हाँ, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मेरी फैमिली अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो भूल चुकी है। इनको ये नहीं पता कि आज नौवां मुहर्रम है, हमको अच्छी बात करें, हमको अच्छा मैंने- मैसेज पहुँचाएं। उन्होंने अपने शिकवे दी पई है, मेरा नाम नहीं था, उन्होंने अपनी पई है एने बनवाई, उन्होंने अपनी पई एने ने बनवाई, उन्होंने अपनी पई मेरा पुत्र बड़ा सीधा, उन्होंने अपनी जो पई है तो दस सिर्फ में बेचारी ओ मैसेज बेचारी दे घूंगी दिया। बैठी है, उन्हें कुछ नहीं पता नहीं भाई, होगा। एहतराम तो पहले वो बेचारी थोड़े बड़े रो चुकी, तब लेकिन खत्म मैंने हो गया। आते साथ ही कहा है कि आज पानी का एहतराम करें, पानी का एहतराम हाँ, करें। उसको कम इस्तेमाल करें, भाई, ठीक ये है? मेरी- पानी का एहतराम ना करें, करें। पानी को सलूट मारे हाँ। और पानी को कहे कितने चलना है। हाँ, उसको जरा कम इस्तेमाल किया। भाई, हाँ, ये 2 मेरी दिन बात खास सुनो। तौर पर आज उनके का। लिए ही है। तो हो हफ्ता हो गया तो दुनिया भी ना तो वो तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आंख के पास पानी नहीं लगाना वजह सलाम को इसलिए। एहतराम तो एहतराम नहीं है, ये बिल्कुल। वैसे ही माजिद खान साहब जरा जज्बाती हो जाते हैं। हम तो बहुत आराम करते हैं। उनके लिए ही बैठे। बहरहाल जनाब अली, मैं जिस टॉपिक पे था मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूँ और इन लोगों से भी कुछ पूछता हूँ उस टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे ये बात की थी कि टॉपिक ये है कि जैसे हमारे माशरे में मतलब बहुत सारी ये चीज़ें गलत हैं, उसमें एक चीज़ हाईलाइट मैंने आज जो किया है कि जब बच्चियों की शादी होने वाली हो तो बच्चियों से जहेज़ ना मांगा तो, हाँ जी, लड़के को खुद चाहिए कि लड़का ये कि हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। लाड़े अपने घर वाले सही नहीं गए, मैं किसी को हाँ नहीं यार। कहना। नहीं, वो कभी नहीं मानते। नहीं, लड़के को खुद चाहिए कि वो कहे कि आगे बढ़ के अपने माँ बाप से कहे कि जी लड़की वालों में इतनी इस्तात नहीं है तो आप ये चीज़ ना करें, सादगी से निकाह करें, उसके बाद वलीमे पे जो मर्जी करें, हाँ। जैसा मर्जी करें। हाँ सही ये है। मेरा आज का टॉपिक था। हसन साहब से इसके बारे में पूछते हैं। हसन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है कि मतलब किसी को तंग नहीं करना आप चाहिए। ये रखेंगे पहला कदम? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कहा है कि अगर आप 4 बंदे भी कहोगे हम सादगी से आएंगे, नकाब पढ़ा के ले जाएंगे, लेकिन वो कहती नहीं, लेकिन कि हम पहला कदम अपने घर से ले रहे हैं। उसने भाभी कहा नहीं, हमारे घर में मतलब हमारा हैम नहीं करना है, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो नहीं, करना मतलब उनके चाहते अगर हैं। है वो तो फिर तो ठीक वो है, ठीक लेकिन है। देखिए ना बाज जगहों पे ऐसे होता है कि
اللہ پاک نے 4-5 بیٹیاں دی ہوتی ہیں تو باپ جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں کر سکتے, ماں اتنی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بھی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے. کسی میں اتنا نہیں ہوتی استعداد ہوتی کہ وہ اپنی 5 بچوں کو ایک جیسا جہیز دے سکے. یہ جہیز والے سسٹم پہ یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہندوانہ رسم ہے, ہمارے اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی جہیز جوز یہ وہ فلاں کا نکاح ہے, اس کے بعد ولیمہ ہے بس. بالکل. بابی سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں. بھائی میں تو خود سب سے بڑی مثال ہوں. میری بیٹیوں کو اللہ میاں نے اتنا دیا اور میری بیٹیاں ایسے ہی دونوں بیائی گئی ہیں. میں تو خود شکر ادا کرتی ہوں. میں تو خود کہتی ہوں کہ نہیں بوجھ ڈالنا چاہیے. جن کے پاس ہے وہ اپنی خوشی سے جو مرضی اپنی بیٹی کو دے. کہنا نہیں چاہیے کہ ہمارے بیٹے کو یہ دے یہ دے, یہ نہیں کہنا چاہیے. اور نہ ہم لوگوں نے کبھی مانگا ہے کہ ہمیں جی ہمارے بیٹے کو یہ دو نہیں دینا چاہیے. اچھی بات ہے, ہاں رسم ختم ہو جانی چاہیے. جو گھر میں ہے بس اسی سے ہی درگزر کرو, جو بھی آئے اچھی آئے. ایسا نہ ہو کہ جہیز پہ نظریں نہ رکھو, کسی کی بھی بیٹی کی ہو یا نہ ہو, ان کے ماں باپ کو تنگ نہ کرو. امسا سے پوچھتے ہیں جناب, امسا ہوش میں آئیے, امسا سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں. امسا کو آج چوٹ بھی لگی ہے. امسا کا کل سے ناخن ٹوٹ گیا ہے, اب بڑی پہ لگوا دیں گے اس کو. ناخن ٹوٹا زبان تھوڑی بولو تو صحیح. بول تو رہی ہوں, ٹھیک ہے. تم کیا کرتی اس بارے میں؟ بس یہی کہتی تمہارے بھائی کی شادی ہوگی تم جیز لوگ وہ اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے لائے گی. ہم نہیں مانگا, اس نے استعمال کرنا ہے, ہم نے نہیں استعمال کرنا. آنے والی اپنا استعمال کرتی ہے, وہ دے سکتے ہیں, دے نہیں دے تو وہ استعمال کرنا ہے. ہم اپنے اپنے گھروں کی, ہمارا اپنا ہے. ہم کسی کو شاکش کے پاس چلتے ہیں اور شاکش سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جہیز نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکوں کو کہیں خود کماؤ, گھر بناؤ, پھر شادی کرو. مین پوائنٹ یہ ہے. اور آج کل کے لڑکے ہیں ہی ہڈ ہراؤ تو کوئی کام نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں. 99% پاکستان کے لڑکے جو ہے نا وہ کہتے ہیں امیر کڑی نہ بیاہ کری تے انجی رہی ہے. انہوں نے سوچ بھائی باجی کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا میں کہہ رہی ہوں کہ ویسے تو لڑکیاں لڑکے بہت باتیں کرتے ہیں نا آپس میں, کرتے ہی ہیں, سب کو ہی پتا ہے. تو اس بارے میں بھی کیا کریں نا, بتائیں کہ وہ جہیز نہیں لینا. اس طرح بھی لڑکوں کو لگائیں. لڑکیوں کو میں میسج کہہ رہی ہوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائی کا خیال کرے, سب کا خیال کرے. ان کو یہ سکھائے کہ کیا کہتے ہیں جہیز نہیں لینا, یہ سکھائیں اور کما کر دکھائیں. بہرحال جناب علی, وقتاً فوقتاً میں اس ٹاپک کو آہستہ آہستہ جیسے میں نے سوچا ہوا اس کے ساتھ اپنے ہر ولاگ میں اس چیز کو ریز کرتا رہوں گا. میں نے ایک پورا ایک ٹاپک سوچا ہوا اس کے اوپر, کیونکہ میں نے آپ کو ولاگ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ بڑی ہے کہ جو مجھے ایک بات لگی ہے اس چیز کی کہ کسی پر بھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی انسان روئے یا کوئی ایسی بات ہو. تو کوشش میری یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر اگلے دوسرے تیسرے بلاگ میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ایسی بات لے کر آؤں کہ جس کو لے کر ہم ساتھ میں چلتے رہیں. اگر کوئی ایک انسان یا 2 انسان بھی میری بات اس کو سن کے اگر اس پہ عمل کرے اور کسی بیٹی کا گھر پہنچ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. جناب ہے کہ ہمیں حافظ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. حافظ صاحب نہ لینے گئے تھے ابھی, بہت رش تھا. آج تو رش ہونا ہے, آج تو قسمت سے نام ملے. لڑکیوں کو عزت بھی دے, کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں نا تو خاص طور پہ میاں ان کو عزت بھی دے اور سسرال والے بھی عزت دے. کسی کی بچی جاتی ہے تو احترام کرے. بس اپنی بیٹیوں کو جیسا سوچتے ہیں ویسے ان کا بھی سوچو. بہت جناب 9 محرم عزت اور احترام سے ہمارا گزر رہا ہے, انشاءاللہ آگے بھی گزر ہی جائے گا. اور باقی جو کل 10 محرم ہے اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جہاں تک میرا خیال ہے بلاگ کافی لمبا ہو گیا, بلاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کمنٹس کرنے ہیں, لائک کرنا, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنی ہے ویڈیو, اور بیل آئیکن کو کلک کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے. جناب پہلی زندگی تو کل دوبارہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.